أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، بے حد کرم کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دے رہا ہے. وہ خداوند عالم کہ جس نے ہم انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرما دیں. وہ خداوند عالم جو کہ نہ صرف ہمیں نعمتیں دے رہا ہے بلکہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے راستے بھی آسان کر کے بتا رہا ہے. بے شک وہ خداوند عالم جو بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی قربت کو حاصل کریں اور اس کی تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کو حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ راستہ بھی ہمیں بتا رہا ہے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ہمیں ہمارے مقصد حیات بتا رہی ہے. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ جو کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت الہی مقصد حیات ہے. بعض دفعہ اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اپنی اسی مقصد حیات کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. لیکن یہ واضح ہے کہ خداوند عالم نے جو ہمیں خلق کیا، مقصد یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ایک سوال بارہا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس خداوند عالم کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ پروردگار عالم کو سروکار ہے ہماری اس عبادت سے، اس انداز سے کہ نعوذ باللہ وہ ہماری عبادت کا کیا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خود حدیث قدسی میں یہ اعلان پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہا ہے واضح طور پر کہ وہ پروردگار عالم کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم انسانوں کو ضرورت ہے کہ عبادت الہی کے ذریعے اس کی قربت کو حاصل کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں. خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں اپنی قلت کو کثرت میں تبدیل کروں. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ خدا تنہا تھا تو اس نے کثرت کے لیے اس دنیا کو خلق کیا کہ ایک مجمع اکٹھا ہو جائے. پھر خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنی وحشت کو انس میں تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو خلق نہیں کیا، نہ ہی اس لیے کہ کمزور ہوں، نعوذ باللہ کی طاقت کے لیے خلق انسانوں کو کیا ہے، نہ ہی کسی فائدے کے لیے انسانوں کو خلق کیا ہے کہ جس سے میرا فائدہ ہو. اور دوسری جانب وہی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر کے اس کی نافرمانی بھی کرے تو اس کی سلطنت میں ذرہ برابر کی کمی واقع نہیں ہونے والی. یہ ہم انسان ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کو انجام دیں. ایک مثال کے ذریعے عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیچرز جو انہیں پڑھاتے ہیں انہیں ہوم ورک دیتے ہیں. اس ہوم ورک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ اس ہوم ورک کے ذریعے ٹیچر کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ کیا اس کے ذریعے ٹیچر کا کچھ منافع ہے، کچھ اس کے فوائد چھپے ہوئے ہیں؟ بلکہ اس بچے کا فائدہ ہے. کیونکہ اس ہوم ورک کے ذریعے جب وہ بچہ مشق کرے گا، وہ گھر پر جا کر کے اس کے متعلق پریکٹس کرے گا تو اس کے علم میں اور زیادہ اسے مہارت حاصل ہوگی، وہ اور زیادہ اپنی فیلڈ میں بہتر بن پائے گا. تو لہٰذا پروردگار عالم کا یہ مقصد اس دنیا میں ہمارے بھیجنے کا عبادت الہی کی جس کے ذریعے ہم اس کی قربت کو حاصل کر سکیں. یہی تمام عبادتوں میں ایک اور عظیم عبادت
کہ جو اس ماہ رمضان المبارک میں ایک شناخت ہے رمضان المبارک کی، یا یوں کہیں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہر ایک چیز کا عزیزان گرامی ایک دروازہ ہوتا ہے، اسی طرح سے رسول خدا مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ بے شک یہ ماہ رمضان کہ جس میں روزہ رکھ کر انسان اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ یہ روزہ بے شک خدا سے ہمیں بہت قریب کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں کس قدر ہم کوششیں کرتے ہیں، اس خدا کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے ان مجالس کا کہ اس ماہ رمضان کیوں نہ کچھ اپنے آپ سے ایسا عہد کیا جائے کہ ہم اپنی ان روزے کو ایک عام سا روزہ نہ بنا کر رکھ دیں، بلکہ ایک خاص، بلکہ اس سے بھی بہت خاص روزہ بنا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی اس عبادت کو پیش کر سکیں۔ اور اس کے لیے کچھ راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنے خدا کی رضا کے لیے پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اگر کچھ اور چیزیں جن کی طرف متوجہ ہمیں کیا جا رہا ہے ہم ان کا خیال کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ بہت اسپیشل ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر انسان فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں غفلت برتتا ہے، تو پھر ایسا روزہ ایسا نہ ہو جائے کہ بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ نہ دے۔ کیونکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں جن کا روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی بس ہمیں بھوک اور پیاس ہی کی پریشانی جو ہم اٹھاتے ہیں بس اتنی ہی چیزیں ہمیں دے، بلکہ ہم اس کی بہترین جزا یقیناً اپنے پروردگار عالم سے چاہتے ہیں۔ بے شک ہمیں اپنے روزے کو بہتر سے بہتر روزہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو بہترین روزہ دار بنانا ہے۔ بہترین روزہ دار ہم کیسے بنیں، ان مجالس میں بتانا یہ مقصد ہے آپ کے سامنے۔ یقیناً جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک بہترین مہینہ، یہ ماہ عبادت ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت رکھتا ہے، بہت زیادہ محبوب قرار پاتا ہے۔ جو ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہم انجام دیتے ہیں، خدا اس کا بہترین صلہ ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان میں چونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہے کہ کھل کر اپنی نیکیوں کو انجام دیں، بہترین طریقے سے عبادت الہی کی طرف بڑھا جائے اور اس ماہ کی تمام برکتوں کو حاصل کیا جائے۔ چونکہ عزیزان گرامی ہم نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بہترین روزے دار بننا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کے لیے کچھ راستے بیان کیے گئے ہیں۔ ان راستوں پر چلنے سے پہلے، انہیں جاننے سے پہلے اپنے روزے کی قسم کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارا روزہ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ بے شک روزے کی 3 اقسام بیان کی گئی ہے، 3 کیٹیگری ہوتی ہے روزے کی۔ اب ہم خود پرکھیں، خود جاننے کی کوشش کریں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، ہمارا وہ روزہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لہٰذا روزے کی پہلی قسم جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے عام روزہ، ایک عام سا روزہ۔ اور یہ عام سا روزہ کیا ہے؟ یعنی اس میں انسان بھوکا اور پیاسا ضرور رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مبتلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں یا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے فقط انسان پرہیز کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور جیسے کہ وہ تمام چیزوں کا ذکر توضیح المسائل میں کیا گیا ہے، توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 1551 میں مبتلات روزہ کا ذکر ہے کہ وہ کون سی 8 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، جس میں کھانا اور پینا واضح طور پر ہے اور مزید اور چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو عام روزہ یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مبتلات روزہ کا خیال کرتا ہے کہ روزہ جس سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں کا وہ خیال کرتا ہے، یہ ہے عام روزہ۔ اب دوسرے روزے کی بات کی جا رہی ہے، روزے کی دوسری قسم ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ کیا ہے؟ خاص روزہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان مبتلات روزہ کا خیال بھی کرے اور ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھے۔ یہ بہت اہم ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم یہ تو خیال کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا نہیں ہے، یا یہ تو خیال کرتے ہیں کہ روزے کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں انہیں انجام نہیں دینا، لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں اپنے روزے کو اگر خاص روزہ بنانا ہے تو دوسری اہم چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال، پوست اور دیگر اعضاء بھی روزہ رکھیں۔ یعنی جب انسان روزے میں ہوتا ہے، حالت روزہ میں ہے، تو نہ وہ جھوٹ بولے،
نہ غیبت کرے، نہ ان آنکھوں سے کچھ غلط چیزیں دیکھیں، نہ کسی کو کچھ برا کہے، یعنی پورے اعضاء و جوارے کا اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے، اپنے پیروں پر بھی کنٹرول کرے، غلط جگہ وہ قدم نہ اٹھائے، تمام تر چیزوں کا اعضاء و جوارے کا بھی وہ روزہ رکھتا ہے، تو یقیناً یہ اس کا بہت ہی خاص روزہ قرار پاتا ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے روزے کی۔ اب تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں خاص الخاص روزہ، یعنی ویری ویری اسپیشل روزہ، اور ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ کس انداز سے ہم اس معاملے کو طے کر پائیں گے کہ جب انسان روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، مبتلات روزہ کا بھی وہ خیال کرتا ہے، اور تیسری اہم چیز کہ وہ اعضاء و جوارے کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ایک اور خاص بات کہ وہ اپنے دل کو خالص کر رہا ہے خدا کی جانب، پوری طرح سے خلوص ہے، اخلاص ہے، یعنی دل کو بھی اتنا اس نے منزہ کر لیا کہ جس میں خدا کے علاوہ کچھ اور موجود نہیں ہے، تب اس کا روزہ خاص الخاص روزہ ہوتا ہے، بہت ہی اسپیشل روزہ۔ کس انداز سے؟ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ ہمیں روزے کو جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہم انجام نہ دیں، دوسری طرف بعض دفعہ ان کا بھی خیال ہم نے کیا کہ جن چیزوں سے اعضاء و جوارے کی وجہ سے روزے پر اثر پڑ رہا ہے وہ چیزیں بھی ہم انجام نہ دیں، یعنی اعضاء و جوارے کا بھی روزہ رکھا۔ لیکن کتنی مرتبہ اپنے دل کو آمادہ کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ روزہ پورے خلوص کے ساتھ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کسی ہمیں تڑپ نہیں ہے، کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کی آرزو نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز کی تمنا نہیں ہے، خدایا فقط تیرے لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، خالص تیرے لیے۔ بعض دفعہ انسان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کاش ہمارا فلاں یہ کام دنیاوی حل ہو جائے، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تاکہ خدا ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن خلوص پوری طرح سے اس وقت آتا ہے کہ جب پوری طرح دل اللہ کی جانب متوجہ ہو، اس دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو۔ بڑی پیاری سی ایک حکایت یاد آ رہی ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے جناب سلیمان نبی کا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہترین نبی، اور خداوند عالم نے انہیں بہترین عالیشان حکومت عطا فرمائی۔ ایسی حکومت ملی ہے کہ جیسا کہ عزیزان گرامی آپ جانتے ہوں گے کہ تمام چرند و پرند حیوانات، تمام تر ہر ایک شے پر ان کی حکومت ہے، تمام کی بولیاں سمجھتے ہیں، اور خداوند عالم نے یہ نبیوں کو اور ائمہ طاہرین کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ وہ تمام جو بھی جانور ہیں، چرند پرند حیوانات ہیں، ان کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں۔ جناب سلیمان نبی کے بارے میں واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک نر چوٹا ہے کہ جو اپنی مادہ چیٹی سے ایک بات کر رہا ہے، اور وہ بات کچھ ایسی تھی کہ جناب سلیمان نبی مسکرا دیے اور متوجہ ہوئے اس کی جانب۔ بات کیا تھی؟ جناب سلیمان نبی کا گزر ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نر چوٹا ہے کہ جو اپنی مادہ چیٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری محبت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ اگر تم کہو تو میں جناب سلیمان نبی کا تخت اسے توڑ کر جو ہے دریا میں اسے ڈال سکتا ہوں، اتنی طاقت میرے پاس موجود ہے۔ اب یہ سن کر کے جملہ ایک مرتبہ مسکرا دیے جناب سلیمان نبی۔ آپ نے اس چوٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعاً تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو اس تخت کو اسے توڑ سکتا ہے اور اسے سمندر میں ڈال سکتا ہے؟ وہ چوٹا ایک مرتبہ مخاطب ہوا، کہا یا اللہ کے نبی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ طاقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی مادہ چیٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ کہا۔ اب یہ سننے کے بعد جناب سلیمان نبی مادہ چیٹی کی طرف مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کیوں نہیں کرتی جبکہ وہ تجھ سے بے حد محبت کرتا ہے؟ اب یہاں پر وہ جو چیٹی نے جملہ کہا، یہی وہ جملہ ہے جس کو بتانے کے مقصد سے یہ واقعہ پیش کر رہی ہوں، اور جس جملے کو سن کر کے جناب سلیمان نبی اس قدر گریا کرتے رہے کہ واقعاً متاثر ہوئے ہیں اس جملے کے ذریعے۔ اور ہم بھی اگر سوچیں تو یہ جملہ ہمیں سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ ہماری محبت خدا کے لیے کس مقام پر ہے، کس درجے پر ہے۔ ایک مرتبہ اس چیٹی سے مخاطب ہو کر جناب سلیمان نبی نے وہی جملہ سوال کیا کہ جب تیرا شوہر تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آخر تجھے اس کی اس محبت پر یقین کیوں نہیں ہے، تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانتی؟ ایک مرتبہ یہ چیٹی کہتی ہے کہ یا اللہ کے نبی، یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں
دیگر چیزوں کی بھی محبت موجود ہے۔ اس جملے نے جناب سلیمان نبی کو اتنا متاثر کیا کہ آپ بے تحاشا روتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم میرے دل کو خالص تیری محبت سے بھر دے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں بعض دفعہ انہیں انجام دیتے وقت دنیا کی محبتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، فلاں چیزیں، دنیا کی آرام و آسائش، فلاں چیزیں ہمیں مل جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادتوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب دل پوری طرح سے خدا کی جانب متوجہ ہو، محبت خالص ہو جائے، تب یہ محبت خداوند عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ہم اپنے روزے کو سب سے خاص روزہ اس وقت بنا سکتے ہیں جب خلوص پوری طرح سے دل میں موجود ہو کہ خدایا فقط تو راضی ہو جائے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب انسان کی فکر اس انداز میں ہوگی تو یقیناً اس فکر کے ساتھ ساتھ جب وہ کوئی بھی نیکی انجام دے گا اس میں ریاکاری کہیں سے شامل نہیں ہو سکتی۔ بے شک اپنے آپ کو بہترین روزہ دار بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط اخلاص، خلوص، کہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں۔ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک کے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کوئی بھی موقع سامنے آ جائے، پانی نظر آ جائے، کھانا نظر آ جائے، لیکن بندہ خدا کی رضا کے لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ اس خدا کی طرف سے وہ معین وقت نہیں آ جاتا، تب تک کہ وہ کسی چیز کو تناول نہیں فرماتا۔ جب اتنی قربانیاں بندہ دے رہا ہے تو کیا خوب ہو جائے کہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ خدا کی طرف بڑھا جائے، تو یہ روزہ واقعاً ہمارا خالص روزہ ہوگا۔ آج اس ذکر کو سمیٹتے ہوئے کہ یقیناً ماہ رمضان المبارک کہ بہت ہی مبارک مہینہ، کہ پروردگار عالم نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ بہت سے ایسے تھے جو پچھلے برس ہمارے درمیان ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم آج دیکھیں تو شاید وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم اگر اس زندگی کو پا رہے ہیں اس سال تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس سعادت کے ساتھ اگر ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو بہترین طریقے سے انجام دیا جائے، اس کی تمام برکتوں کو پوری بیداری اور شعور کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے خداوند عالم کا وہ نظام رہا کہ کبھی وہ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، کبھی وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجتا رہا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم غور کریں وہ انبیاء کرام، وہ ائمہ طاہرین کہ جو مقدس ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے پاور دیا، جنہیں اختیارات دیے کہ وہ جو چاہتے حاصل کر سکتے تھے، معاملہ یہ تھا کہ کہہ دیتے اور وہ چیزیں ان کے لیے حاضر کر دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی زحمتوں کو گوارا کرتے رہے، مشکلات کو اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نگاہ ڈالیں کہ اسی دین کی انہی تمام خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس دین کو لوگوں میں نشر کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زحمتیں اٹھائیں۔ خداوند عالم ان کی ان تمام کار رسالت کا اجر بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ صرف محبت اہل بیت کی جائے، اور خدا کا حکم آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آپ اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے۔ لیکن کیا اہل بیت اطہار سے محبت کی گئی؟ کیا اس کار رسالت کے اجر کو ادا کیا گیا؟ رسول اللہ نے بارہا اہل بیت اطہار کو اپنی زندگی میں پہچنوایا ہے، لیکن عزیزان گرامی کیا ہم اس بات پر توجہ دیں؟ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت جسے اللہ نے واجب قرار دیا کہ جس محبت کے ساتھ ساتھ ہی کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، انہی اہل بیت اطہار سے زمانے نے امت نے وفا نہ کی۔ رسول خدا کی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے در پر آ کر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، کہ پہچانواتے تھے، بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ امت جان لے کہ جس کے در پر آ کر رسول سلام کر رہا ہے، پہچانوانا مقصد تھا کہ جان لے کہ جس کے در پر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اس بی بی کا در کتنا مقدس ہے، اس بی بی کا مرتبہ کتنا مقدس ہے۔ لیکن کیا اس امت نے وفا کی ہے؟ رسول خدا کی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ یہاں پر امت آگ اور لکڑیاں لے کر جناب سیدہ کے در پر اکٹھا ہے،
جناب فاطمہ زہرا کے در کو آگ لگا دی گئی۔ جناب فاطمہ زہرا آواز دیتی رہیں، اپنے آپ کو پہچنواتی رہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا پہچنوانے کی ضرورت تھی؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ در کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ جناب زہرا کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کی دختر ہیں۔ کیا یہ زمانے کو نہ معلوم تھا؟ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے علم میں یہ تمام باتیں موجود تھیں، لیکن در سیدہ کو آگ لگائی گئی۔ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ جلتا ہوا دروازہ فاطمۃ الزہرا پر گرایا گیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، فضا، میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ جناب فضا جناب فاطمہ زہرا کے قریب آئیں، سہارا دیا، لیکن اس دن کے بعد سے زخموں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ جناب زہرا رو رو کر کہتی تھی، بابا جو مصائب مجھ پر ڈھائے گئے اگر روشن دن پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے غموں کو لیے، علی کی تنہائی لیے، امت کی بے وفائی لیے، بابا کی جدائی لیے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امت نے اہل بیت کے ساتھ وفا نہ کی۔ الا لعنت اللہ علی قوم